غیر مقلدین کی دوسری دلیل نمبر 2 وہ تمام آیات ہیں جن سے بظاہر اللہ تعالیٰ کا جہت علو کی طرف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مثلا آیت نمبر 1 سورۃ النساء آیت نمبر 58 بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا، اور ظاہر ہے اوپر اٹھایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری، الجامع احکام القرآن للقرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں ای الی السماء واللہ تعالی متعال عن المکان، اپنی طرف سے مراد بلندی کی طرف ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر برفع اللہ علیہ کے تحت بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں المراد الرفع الى موضع لا یجری فیہ حکم غیر اللہ، اللہ اکبر، اس سے مراد ہے اللہ نے ایسے مقام کی طرف اٹھایا جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا، یہ مطلب ہے۔ امام رازی کے اس جواب کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید اور ایک بنیاد سمجھنی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز پر حقیقی اختیار اللہ کا ہے، اور ظاہری اختیار بعض چیزوں پر اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور بعضوں میں ظاہری اختیار اللہ بندے کو دے دیتے ہیں۔ جہاں حقیقی اور ظاہری اختیار دونوں اللہ اپنے پاس رکھیں وہاں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور جہاں حقیقی اختیار اپنے پاس رکھ کے ظاہری اختیار بندے کو دے دیں تو وہاں نسبت بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس پر مثالیں سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اگر آپ کسی شخص کے یہاں ملنے کے لیے گئے اور گھر سے بچہ نکلا، آپ نے پوچھا ابو جان کہاں ہیں؟ وہ کہتا ہے جی لاہور گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا دادا ابو کہاں ہیں؟ کہتا ہے اللہ میاں کے پاس ہے۔ اللہ میاں کے پاس کا معنی کہ فوت ہو گیا، قبرستان میں۔ تو ایک شخص کے بارے میں کہنا ہے کہ لاہور گئے ہیں، دوسرے کے پاس اللہ میاں کے پاس گئے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ جو اللہ میاں کے پاس گیا ہے نہ مرضی سے گیا ہے نہ مرضی سے آئے گا، تو نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اور جو لاہور گیا مرضی سے گئے ہیں مرضی سے آئے ہیں تو نسبت ان کی طرف ہے کہ وہ لاہور گئے ہیں، اور وہ کہاں پر ہے؟ اللہ میاں کے پاس ہے۔ اچھا، مثال نمبر 2، اگر کوئی شخص ایک کنال کا پلاٹ خریدے، 15 مرلے پر مکان بنا لے، 5 مرلے پر مسجد بنا لے، اس شخص کا نام ہے عبداللہ۔ کہتے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ بھائی عبداللہ کا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ایک ہی آدمی نے ایک کنال جگہ خریدی، 15 مرلے پر اپنا مکان، 15 پر اللہ کا گھر، ایک کو اس کا گھر کہتے ہیں عبداللہ کا، اور ایک کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ فرق اس لیے کہ جو گھر اس نے اپنے لیے بنایا اس میں اختیارات اس کے ہیں، اور جو گھر اللہ کا بنایا وہ اس کو بیچنے کا، تبدیل کرنے کا، شفٹ کرنے کا اختیار اس کا ختم ہو گیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال، آپ سفر پہ گئے تھے، واپس آئے، کیا ہوا؟ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، گاڑی بہت اچھی تھی، ڈرائیور بہت اچھا تھا، بڑے وقت پہ چلے تھے، پہنچ گئے، اور خدا نخواستہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت سارے بندے مر گئے، گاڑی ٹوٹ گئی اور آپ بچ گئے۔ کیا ہوا؟ بس اللہ ہی نے پہنچایا ہے، اللہ ہی نے پہنچایا، کوئی صورت نہیں تھی۔ کیوں؟ پہلے ظاہری اسباب آپ کے ساتھ تھے تو یہ نہیں کہہ رہے اللہ ہی نے پہنچایا، اور جب ظاہری اسباب ختم ہو گئے اب آپ کہتے ہیں اللہ ہی نے پہنچایا ہے۔ اچھی طرح بات نشین فرما لیں۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، سورہ آل عمران آیت نمبر 33، حضرت زکریہ علیہ السلام مریم کو کھانا دیتے ہیں، گھر سے دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تبلیغ پر گئے ہیں، دعوت کے لیے گئے ہیں، اور امت کو دین بیان کرنے کے لیے گئے ہیں، واپس آئے، حضرت مریم کے پاس کھانا موجود تھا، بغیر موسم کے پھل ہے وہ آپ کھا رہی ہیں۔ زکریہ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ کہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو جو روزانہ زکریہ علیہ السلام دیتے ہیں وہ بھی تو من عند اللہ ہے، آج کا کھانے کو من عند اللہ کیوں فرما رہی ہیں؟ کیوں؟
جو روزانہ کھانا آتا ہے اس میں زکریا علیہ السلام کے اختیار کو دخل تھا. آج جو کھانا ہے کسی کے اختیار کو دخل نہیں، تو نسبت اللہ کی طرف ہوگی. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کیا اسلام ہے. دیکھو دین ہمارے یہاں بھی اسلام ہے، اللہ کے یہاں بھی اسلام ہے. تو ان الدین عند اللہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دین میں کسی شخص کو تبدیلی کا کوئی حق حاصل نہیں. مشرکین مکہ نے کہا تھا ائت بقرآن غیر ھذا وبدل، پیغمبر تغییر یا تبدیل فرما دیں. فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس دین کو میں محمد بھی بدلنا چاہوں تو نہیں بدل سکتا، کیونکہ کسی انسان کے اختیار نہیں ہے، تو نسبت اللہ کی طرف ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 169، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، ان کو اللہ کے پاس رزق ملتا ہے. اللہ کے پاس کا معنی کیا ہے؟ اسی قبرستان میں ہے. اور اگر جنت میں ہے تو کہ اللہ صرف جنت میں تو نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. اور جو لوگ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں، نہیں مانتے، وہ بھی عرش پہ مانتے ہیں، جنت پہ تو نہیں مان رہے. عند ربهم کا معنی کیا ہے؟ یعنی دنیا میں انسان کو جو رزق ملتا ہے، انسان کی محنت ہوتی ہے اس میں، اور وہاں جو رزق مل رہا ہے اس میں انسان کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف فرما دی. عند ربهم، اللہ کے پاس ان کو رزق ملتا ہے. اب دیکھیں جواب سمجھنا کتنا آسان ہو گیا. اب جواب میں الجھنیں ختم ہو گئی نا. اللہ اکبر. المراد الرفع الى موضع لا يجري فی حکم غیر اللہ. ہاں ایک مثال اور بھی دیکھیں، سورۃ الفرقان آیت نمبر 46، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ اس سائے کو ہم اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. کیوں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فات 1362 ہجری بیان القرآن تفسیر میں لکھتے ہیں، چونکہ اس کا غائب ہونا محض قدرت الہیہ سے بلا شرکت غیرے ہے، اور باوجود غیبوبت عن الحس کے علم الہی سے غائب نہیں، اس لیے الینا فرمایا گیا. اب امام راضی کا جواب سنیں، المراد الرفع الی موضع لا یجری فی حکم غیر اللہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی جگہ کی طرف اٹھا لیا جہاں ظاہری اختیار بھی اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں. تو یہ نہیں کہ اللہ نے آسمان پر رکھا، اللہ آسمان پر ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. دنیا میں ظاہری اختیار بندوں کے ہیں، وہاں تو ظاہری اختیار بھی کسی کا نہیں. ایسے مکان کی طرف اٹھایا، جس طرح اللہ سائے کے بارے میں فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، ہم آہستہ سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں. اب اس سے پھر کیا ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اوپر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک سائڈ پر ہے؟ نہ، دونوں کا معنی یہ ہے کہ اس میں بندے کا اختیار ختم ہے، تو نسبت اللہ اپنی طرف فرما رہے. اچھا، اسی طرح ان کی دلیل نمبر 3، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور غالب تبھی ہوگا جب اوپر ہو. حالانکہ یہ بہت یعنی عجیب سی دلیل لگتی ہے، کیسے دلیل دے دی ہے. یہاں غلبے سے مراد غلبہ مکانیہ تو نہیں ہے، یا تو فوقیت مکان توڑا ہی ہے، یا تو قہر مراد ہے، اللہ کی طاقت اور قوت مراد ہے، فوقیت مرتبہ مراد ہے. امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری الجامع احکام القرآن اپنی تفسیر فرماتے ہیں، بمعنی فوق عبادی فوقیت الاستعلاء بالقہر والغلبۃ علیہم ایہم تحت تسخیرہ لا فوقیت مکان. فوق عبادی کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر برتری اور غلبہ، یعنی بندے اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ مکان کے اعتبار سے اوپر ہے. کما تقول السلطان فوق رعیتی ای بالمنزلۃ والرفعہ، یہ ایسے جیسے آپ کہیں کہ بادشاہ اپنی رعایا سے اونچا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے اوپر ہے. بڑی آسان سی بات ہے. دلیل نمبر 4، سورہ فاطر آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے. پاکیزہ کلام اللہ کی طرف جاتا ہے، تو پاکیزہ کلام اوپر جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے. جواب، اس کا معنی ہے اس میں کنایہ حسن قبول سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کلمات کو قبول فرماتے ہیں.
امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی رحمہ اللہ وفات 458 ہجری کتاب الاسماء والصفات میں فرماتے ہیں صعود الکلم الطیب وسرقت الطیبۃ الی السماء عبارت عن حسن القبول لہما. اس کا مطلب اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما لیتے. اس کی مثال سمجھیں، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فلاں بندہ تو ایوان صدر تک پہنچ گیا ہے. کیا مطلب؟ اس نے اپنی بات کو ایوان صدر تک پہنچا دی ہے، یہ نہیں کہ خود ایوان صدر میں جا کر بیٹھ گیا ہے. دلیل نمبر 5 سورہ ملک آیت نمبر 16 امنتم من فی السماء، کیا تم کو اس اللہ کا خوف نہیں جو آسمانوں میں ہے؟ بھئی یہ دلیل تو تمہاری نہیں، دلیل ہماری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ من فی السماء سے مراد یہ نہیں ہے اللہ آسمان میں، سے مراد اللہ کی حکومت اور سلطنت اور طاقت آسمان میں ہے. امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی الشافعی رحمہ اللہ وفات 606 ہجری تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں من فی السماء سلطانہ و ملکہ و قدرتہ والغرض من ذکر السماء تفخیم سلطان اللہ و تعظیم قدرتی. اس سے مقصود اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کی حکومت تو آسمانوں کے اندر بھی ہے. بڑی صاف سی بات ہے، بڑا آسان تھا جواب ہے. یہ دلیل بنے تو ہماری بنے، تمہاری کیسے بنے؟ ہم کہتے ہیں آسمان اور زمین ہر جگہ پر ہے، آپ کہتے ہیں صرف عرش پر ہے. یہ تو دلیل تمہارے خلاف ہے، تمہارے حق میں توڑی ہے. اچھی طرح بات سمجھیں. اور تیسرا جواب جو بہت بہترین امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے دی ہے، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ اس کا معنی یہ لیں کہ اللہ آسمان میں ہے، اس کا ایک نقصان اللہ تعالیٰ کا عرش سے چھوٹا ہونا لازم آئے گا. کیوں؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، آسمان محیط ہوا، اللہ محاط ہو گئے، اور آسمان عرش سے چھوٹا ہے تو اللہ عرش سے بھی چھوٹے ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تو ہر چیز سے بڑے ہیں. دوسری بات، دوسرا کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں اللہ آسمان میں ہے، یہی معنی صرف آسمان میں، تو لازم آئے گا اللہ مالک لنفسی، اللہ اپنی ذات کا خود مالک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کریم کے اندر ہے قل من ما فی السماوات والارض، بتاؤ جو کچھ آسمان زمین میں اس کا مالک کون ہے؟ قل للہ، آپ فرما دیجیے اللہ مالک ہے. تو جو آسمان میں ہے اس کا مالک اللہ، تو جب آسمان میں اللہ ہے تو اللہ کا مالک اللہ ہوا. کیسی عجیب بات کی ہے. امام راضی فرماتے اس لیے بات کہنا غلط ہے کہ ہم کہ صرف اللہ آسمان میں ہے. حضرت امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ يَحْتَجُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْمَكَانِ لِلَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين لأن كونها في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب فيكون أصغر من السماء والسماء أصغر من العرش بكثير فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا حقيرا بالنسبة إلى العرش وذلك باتفاق أهل الإسلام محال. یہ بات جان لیجئے کہ فرقہ مشبہہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت آمنتم من فی السماء سے استدلال کرتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کا ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مانے تو ماننا پڑے گا کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو محیط اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ آسمان سے چھوٹے قرار پائیں گے. حالانکہ آسمان تو عرش سے بہت چھوٹا ہے، تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش کی نسبت بہت چھوٹے ہوں. حالانکہ اس بات کے محال ہونے پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے. وَلِأَنَّهُ تَعَالَى قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ فَلَوْ كَانَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ لَوَجَبَ أَن يَكُونَ مَالِكًا لِنَفْسِهِ وَهَذَا مُحَالٌ فَعَلِمْنَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ يَجِبُ صَرْفُهَا عَن ظَاهِرِهَا إِلَى التَّأْوِيلِ. مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا آپ پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کا جواب بھی خود فرما دے کہ سب کچھ اللہ کا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مان لیا جائے تو اس سے یہ بات لازم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا مالک ہو، اور یہ بات محال ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مملوک نہیں. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس آیت کا ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں بلکہ اس میں تعویل کرنا ضروری ہے. دلیل نمبر 6 سورۃ المعارج آیت نمبر 4 تعرج الملائکۃ والروح، کہتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ محل امر کی طرف جاتے ہیں، یعنی جہاں سے ان کو احکام ملتے ہیں اس محل کی طرف جاتے ہیں. امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی رحمہ اللہ
وفات 671 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں وقولوا الی یعنی للمکان الذی امرهم اللہ تعالی ان یرجعوا الی وہذا کقول ابراہیم علیہ السلام، یعنی اس مکان کی طرف جاتے ہیں جہاں جانے کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. یہ ایسے ہی جیسے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. کیا مطلب؟ میرے اللہ نے مجھے جہاں جانے کا حکم دیا وہاں جا رہا ہوں. جا کہاں رہے تھے؟ شام. اسی طرح قرآن کریم ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، اس سے مراد ہے مدینہ، یعنی اس مکان کی طرف نکلے جہاں جانے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تو یہ نسبت اللہ کی طرف فرما دی.